بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دانیال وارث اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نقطہ نظر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مغل امپائر سیریز اور آج کی ویڈیو میں ہم چھٹے مغل حکمران اورنگزیب عالمگیر کی حالات زندگی اور ان سے آگے مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں کا ذکر کریں گے۔ مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ دنیا بھر کی تاریخی اور منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز دیکھتے رہیں گے۔ ناظرین، اورنگزیب عالمگیر یا محی الدین محمد نے سن 1658 سے 1707 تک مغل امپائر پر حکومت کی۔ وہ مغلیہ سلطنت کا آخری عظیم الشان شہنشاہ تھا۔ اس کی وفات سے مغل سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا اور دنیا کی کل جی ڈی پی کا 1/4 حصہ پیدا کرتا تھا، جبکہ اسی دوران انگلستان کا حصہ صرف 2% تھا۔ ناظرین، آپ کا نام محی الدین تھا اور اورنگزیب لقب تھا، جبکہ آپ کے والد شاہ جہاں نے آپ کو عالمگیر کا خطاب دیا تھا۔ آپ 3 نومبر سن 1618 کو مالوا کی سرحد پر پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ارجمند بانو بیگم تھی جو ممتاز محل کے نام سے مشہور تھیں۔ ناظرین، اورنگزیب عالمگیر کی عمر 2 سال تھی کہ شاہ جہاں نے اپنے باپ جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور بیوی بچوں کو لے کر 4 سال تک بنگال اور تلنگانہ میں پھرتا رہا۔ آخرکار جہانگیر کے کہنے پر اپنے بیٹوں دارا شکوہ اور اورنگزیب عالمگیر کو دربار میں بھیج کر معافی مانگ لی۔ جہانگیر نے دونوں بچوں کو ملکہ نور جہاں کی نگرانی میں بھیج دیا۔ اورنگزیب کو سید محمد میر ہاشم اور ملا صالح جیسی شخصیات کی شاگردی کا موقع ملا اور مغل بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا اور فارسی مضمون نویسی میں نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپاہ گری میں بھی کمال حاصل کیا۔ 17 برس کی عمر میں 1636 کو دکن کے صوبیدار مقرر ہوئے۔ اس دوران انہوں نے کئی بغاوتوں کو ختم کیا اور چند نئے علاقے بھی فتح کیے۔ اس نے بلخ کے ازبکوں کی سرکوبی جس جواں مردی سے کی، اس کی مثال تاریخ عالم میں مشکل سے ملے گی۔ ناظرین، شاہ جہاں کی بیماری کے دوران دارا شکوہ نے تمام انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دارا شکوہ کی اس جلد بازی سے شاہ جہاں کی موت کی افواہیں پھیلنے لگیں اور ملک میں ابتری پھیل گئی۔ شاہ شجاع نے بنگال میں اپنی بادشاہت قائم کر لی اور آگرہ پر فوج کشی کے ارادے سے روانہ ہوا۔ بنارس کے قریب دارا اور شجاع کی فوجوں میں جنگ ہوئی، جس میں دارا کو فتح اور شجاع کو شکست ہوئی۔ ناظرین، اورنگزیب عالمگیر نے مراد سے مل کر دارا کے مقابلے کی ٹھان لی۔ اجین کے قریب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر کو فتح ہوئی۔ سامو گڑھ کے قریب پھر لڑائی ہوئی، جس میں اورنگزیب عالمگیر دوبارہ کامیاب ہوا۔ ناظرین، اورنگزیب عالمگیر ابو المظفر محی الدین کے لقب سے تخت پر بیٹھا۔ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی فضول رسمیں ختم کی اور فحاشی کا انسداد کیا۔ خوبصورت مقبروں کی تعمیر و آرائش ممنوع قرار دی۔ قوال، نجومی اور شاعر موقوف کر دیے۔ شراب، افیون اور بھنگ بند کر دی۔ درشن جروکاں کی رسمیں بھی ختم کی اور بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ بھی رائج کیا۔ سجدہ کرنا اور ہاتھ اٹھانا بھی موقوف ہوا۔ سکوں پر کلمہ لکھنے کا دستور بھی ختم ہوا اور کھانے کی تمام جنسوں پر ہر قسم کا ٹیکس ہٹا دیا گیا۔ سن 1665 میں آسام، کوچ بہار اور چٹاگانگ فتح کیے اور پرتگیزی اور فرنگی بحری قزاقوں کا خاتمہ کر دیا۔ سن 1666 میں سرحد کے شاعر خوشحال خان خٹک کی شورش اور متھرا اور علی گڑھ کے نواح میں جاٹوں کی غارت ختم کر دی گئی۔ سکھوں کے 10ویں اور آخری گرو گوبند سنگھ نے اننت پور کے آس پاس غارت گری شروع کی اور مغل فوج سے شکست کھا کر فیروز پور کے قریب غیر آباد مقام پر جا بیٹھا، جہاں بعد میں مختصر آباد ہوا۔ عالمگیر نے انہیں اپنے پاس دکن بلایا۔ یہ ابھی راستے میں تھے کہ خود عالمگیر فوت ہو گیا۔ ناظرین، اورنگزیب عالمگیر نے 1666 میں راجہ جے سنگھ اور دلیر خان کو شیوا جی کے خلاف بھیجا۔ انہوں نے بہت سے قلعے فتح کر لیے۔ شیوا جی اور اس کا بیٹا آگرہ میں نظر بند ہوئے۔ شیوا جی نے فرار ہونے کے بعد دوبارہ قتل و غارت شروع کر دی۔ 1680 میں شیوا جی مر گیا تو اس کا بیٹا سمبھاجی جانشین ہوا۔ یہ بھی قتل و غارت گری میں مصروف ہوا۔
اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر خود دکن پہنچا، سمبھاجی گرفتار ہو کر مارا گیا اور اس کا بیٹا ساہو دہلی میں نظر بند ہوا۔ دکن کا مطالعہ کر کے عالمگیر اس نتیجے پر پہنچا کہ بیجاپور اور گولکنڈہ کی ریاستوں سے مرہٹوں کو مدد ملتی ہے۔ اس نے 1686 میں بیجاپور اور 1687 میں گولکنڈہ کی ریاستیں ختم کر دیں۔ اس کے بعد مرہٹوں کے تعاقب میں ہندوستان کے انتہائی جنوبی حصے بھی فتح کر لیے اور یوں مغلیہ سلطنت پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ عالمگیر احمد نگر میں بیمار ہوا اور 3 مارچ 1707 کو 90 برس کی عمر میں فوت ہوا۔ وصیت کے مطابق اسے خلد آباد میں دفن کیا گیا۔ خلد آباد سے قریب ایک مقام ہے جس کا نام ہے اورنگ آباد۔ اورنگ آباد میں اورنگزیب عالمگیر کی مختلف یادگاریں آج بھی محفوظ ہیں۔ ناظرین، اورنگزیب عالمگیر بڑا متقی، پرہیزگار، مدبر اور اعلیٰ درجے کا منتظم تھا۔ خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے 1 پائی بھی نہ لی، قرآن مجید لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر اپنا گزارا کرتا تھا، اور وہ ایک سلجھا ہوا ادیب تھا اور اس کے خطوط رقعات عالمگیر کے نام سے مرتب ہوئے۔ اس کے حکم پر نظام سلطنت چلانے کے لیے ایک مجموعہ فتاوی تصنیف کیا گیا جسے تاریخ میں فتاوی عالمگیری کہا گیا۔ فتاوی عالمگیری فقہ اسلامی میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ بعض علماء نے سلطان اورنگزیب کو اپنے دور کا مجدد بھی قرار دیا۔ 5 بیٹے بہادر شاہ، سلطان محمد اکبر، محمد اعظم شاہ، کام بخش، سلطان محمد اور 5 بیٹیاں زیب النساء، زینت النساء، مہر النساء، بدر النساء اور زبیدۃ النساء چھوڑی۔ مشہور شاعرہ زیب النساء ان کی مخفی دختر تھی اور بیٹا بہادر شاہ اول باب کی سلطنت کا وارث ہوا۔ ناظرین، عام طور پر انڈیا میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ہندوؤں سے نفرت کرتا تھا اور اس نے ہندوستان میں ہندوؤں پر ظلم بھی کیا تھا، مگر یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک امریکی تاریخ دان نے اپنی تازہ کتاب اورنگزیب دی مین اینڈ دی میتھ میں بتایا ہے کہ یہ خیال غلط ہے کہ اورنگزیب نے مندروں کو اس لیے مسمار کروایا کیونکہ وہ ہندوؤں سے نفرت کرتا تھا۔ وہ لکھتی ہیں کہ اورنگزیب کی اس شبیہ کے لیے انگریزوں کے زمانے کے مورخ ذمہ دار ہیں، جو انگریزوں کی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت ہندو مسلم فسادات کو فروغ دیتے تھے۔ اس کتاب میں وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ اگر اورنگزیب کی حکمرانی 20 سال سے کم ہوتی تو جدید مورخوں نے ان کا مختلف ڈھنگ سے تجزیہ کیا ہوتا۔ اورنگزیب عالمگیر نے 49 سال تک 15 کروڑ افراد پر حکومت کی۔ ان کے دور میں مغل سلطنت اتنی وسیع ہوئی کہ پہلی بار انہوں نے پورے برصغیر کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ وہ تاریخ دان یہ بھی لکھتی ہیں کہ اورنگزیب کو ایک کچی قبر میں مہاراشٹر کے خلد آباد میں دفن کیا گیا، جبکہ اس کے برعکس ہمایوں کے لیے دہلی میں لال پتھر کا مقبرہ بنوایا گیا اور شاہجہاں کو عالی شان تاج محل میں دفنایا گیا۔ ان کے مطابق یہ ایک غلط فہمی ہے کہ اورنگزیب نے ہزاروں مندر توڑے۔ ان کے حکم سے براہ راست صرف چند مندر ہی توڑے گئے۔ ان کے دور حکومت میں ایسا کچھ نہیں ہوا جسے ہندوؤں کا قتل عام کہا جا سکے۔ دراصل اورنگزیب نے اپنی حکومت میں بہت سے اہم عہدوں پر ہندوؤں کو تعینات بھی کیا تھا۔ ناظرین، اپنے آخری دنوں میں اورنگزیب عالمگیر اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کم بخش کی والدہ ادے پوری کے ساتھ رہ رہے تھے، جو کہ ایک گلوکارہ تھیں۔ بستر مرگ سے کم بخش کو ایک خط میں اورنگزیب نے لکھا کہ ان کی بیماری میں ادے پوری ان کے ساتھ رہ رہی ہیں اور ان کی موت میں بھی وہ ان کے ساتھ ہی ہوں گی۔ اور اورنگزیب کی موت کے چند مہینے بعد ہی سن 1707 کی گرمیوں میں ادے پوری کی بھی موت ہو گئی۔ انڈیا کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے سن 1946 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں اورنگزیب عالمگیر کو ایک مذہبی اور قدامت پسند شخصیت کے طور پر پیش کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری مغل امپائر سیریز کی قسط نمبر 3 پسند آئی ہوگی۔ اسی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔